خواتین حضرات، ہمارے عظیم ترین مذہب اسلام کی تفہیم کے لیے ہمیں ہمیشہ ایسے بزرگوں کی ضرورت رہی ہے جو بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کے قوانین جو کہ ہمیشہ کے لیے ہیں انٹرپریٹیشن اور ری انٹرپریٹیشن کا سبق دیتے رہے۔ آج کی یہ تقریب جس میں دنیا اسلام کے بہت بڑے بہت عظیم اسکالر موجود ہیں، اسی سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کی تقریب کی صدارت ہمارے ملک کے بہت عظیم اسکالر جناب اے کے بروہی فرمائیں گے، اور جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب مہمان خصوصی ہیں۔ میں جناب پروفیسر عبدالقیوم قریشی صاحب وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی بہاولپور سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جناب صدر جناب مہمان خصوصی کی مائیت میں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ری انٹرپریٹیشن کی اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بعض ظاہری صورتیں زندگی کی ترتیب کی بدلتی چلی جاتی ہیں، اور یہ گمان ہو سکتا ہے کہ بظاہر بدلتی ہوئی دنیا شاید کچھ پریشانیاں پیدا کرتی ہے بعض مسائل کو سلجھانے میں۔ ایسے موقع پر میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہا ہوں کہ بدلتے ہوئے حالات میں چیزوں کو دوبارہ مسائل کو اور اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ یقین نہیں کرتے کہ انسان چاند پر جا چکا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو شاید بعض مذہبی روایات کے خلاف سمجھتے ہوں۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم میں وہ شخص جن کا علم ہم سے بہت زیادہ ہے وہ ہمیں بتائیں کہ نئی صورتحال میں ہم اپنے اس مکمل نظام کی پیروی کس طرح کر سکتے ہیں۔ مکرم رفیقان محترم، ڈاکٹر صاحب کو چونکہ بہت جلد کراچی کے لیے جہاز پکڑنا ہے اور بہت تھوڑا وقت درمیان میں ہے، اور آپ سب خواتین و حضرات ان کا لیکچر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو میں صرف 2 منٹ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک اصطلاح ہے اولو الالباب کی، جس کا مطلب ہے وہ ارباب فہم و فراست جو ہر لحظہ احکام خداوندی کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں اور تخلیق ارض و سما پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب انہی اولو الالباب یعنی ارباب فہم و فراست میں سے ہیں، اور آپ کی تصنیفات میں تقریباً 700 کے قریب مختلف قسم کے مقالہ جات شامل ہیں، اور چیدہ تصنیفات میں آپ نے ایک سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہے فرانسیسی زبان میں جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی بے شمار تصانیف ہیں جن کے ترجمے بعض کے ترجمے تقریباً 18 زبانوں میں ہو چکے ہیں، اور آپ بذات خود 7 زبانوں میں تخلیقات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ترکی میں، جرمنی میں، فرانس میں، حیدرآباد دکن میں، انڈونیشیا میں مختلف جگہوں پر معلمی کے فرائض انجام دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نہایت مہربانی کر کے ہماری درخواست پر اس دفعہ پاکستان تشریف لائے، اور آپ نے ایک لیکچر سیریز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ڈیلیور کی، اور آج وائس چانسلر صاحب کی خصوصی درخواست پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ محترم صدر
محترم اساتذہ، محترم مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے آپ سب سے بادب معافی کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو بہت دیر انتظار کرنا پڑا اور مجھے بتایا گیا کہ 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور اس وقت سے بہت سے لوگ یہاں آنے کے انتظار کرتے رہے ہیں۔ میں چونکہ یہاں سے نہیں آ رہا ہوں بلکہ ایک دور دراز مقام سے آ رہا ہوں، اس لیے اس دیری کے سلسلے میں توقع ہے کہ آپ میرے قصور کو معاف فرمائیں گے۔ دوسری چیز، تقریر کے موضوع کے متعلق مجھے ابھی بتایا گیا کہ مجھے اس موضوع پر کچھ کہنا چاہیے کہ دنیا کو اسلام کی کیا ضرورت ہے۔ چند چیزیں جو اس وقت ذہن میں آتی ہیں برجستہ تقریر کے لیے وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں تصور حیات مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا ہے، چنانچہ ہمارے آج کل کے زمانے میں کم سے کم 3 بڑے نظریے انسانیت میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ آئیڈیالوجی ہے جو یہ کہتی ہے کہ انسان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ خود بخود پیدا ہوتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کو اس کی زندگی اور اس کا وجود سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور پھر جو مثلاً حساب و کتاب اور حشر و نشر وغیرہ کے عقائد دوسرے قوموں میں پائے جاتے ہیں وہ اس کے ہاں بالکل نہیں۔ اس نظریہ حیات کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کسی بھی انسان کے دل میں کہ اگر مجھ کو میرے مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب دینا نہیں ہے تو مجھے اپنی موجودہ زندگی میں نیک کیوں رہنا چاہیے؟ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کسی بھیڑیے، کسی درندے کی طرح سے صرف اپنی ذاتی خواہش کو اپنا نسب العین بنا سکتا ہے اور اسے دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی اس کی اور اس کی خواہش میں، بجوز اس کے کہ فریق مقابل کے پاس بھی اتنی ہی یا اس سے زیادہ قوت ہو جتنی میری ہے۔ اور اس نظریہ حیات کے باعث میرے نقطہ نظر سے زار روس میں اور بریژنیو میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ان حالات میں یہ تصور کہ انسان کو مرنے کے بعد کسی کے سامنے جواب دہی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بہت سے خلا، بہت سے رخنے نظر آتے ہیں جس کے بعد وہ سارے انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں بنتا۔ دوسرا نظریہ حیات وہ ہے جو انسان کے دونوں حصوں روح اور جسم میں فرق قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دین میں بالکل ایک الگ چیز ہے اور دنیا بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اس نقطہ نظر کی بھی 2 تقسیمیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ یہ کہ اصل قوت دنیا کے ہاتھ میں ہو اور دین اس کے ماتحت ہو، اس کے رحم و کرم پر رہے اور جس طرح چاہے اس سے برتاؤ کرے، اس کو محروم کرے، یا اس کے بالکل برعکس پوری قوت مثلاً دین کے ہاتھ میں ہو اور دنیا کو بالکل نظر انداز کرے۔ یہ دونوں نظریے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھے اور موجود ہیں بھی۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ تبت میں حالیہ چینی قبضے سے قبل کوئی 62% انسان لاما تھے، یعنی خانقاہوں میں رہنے والے دیندار لوگ جو کما کر کھانا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔
ان کا اصول حیات یہ تھا کہ انہیں کھلایا جائے، پیراسائٹ کی حیثیت ہم انہیں دیتے ہیں کہ باقی لوگ محنت کریں، کمائیں اور کھائیں اور ان کو کھلائیں۔ ہو سکتا ہے اچھی چیز ہو، لیکن فرض کیجیے کہ اگر سارا ملک اس مذہب کا تابع ہو جائے، بدھ مت کا، جس کا اصول یہ ہے کہ انسان کو پرندوں کی طرح سے خدا پر توکل کرنا چاہیے اور کمانا نہیں چاہیے، فرض کیجیے کہ سارے لوگ اس طرح کے لاما بن جائیں، انہیں کوئی کھلانے والا نہ ہو، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ انسانیت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بالکل برعکس اگر ساری قوت دنیا کے ہاتھ میں ہو اور وہ دنیا کسی وجہ سے دین سے ناراض ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ملک میں انسان کی بعض ضرورتیں تو بہت اچھی طرح پوری ہوں گی، لیکن بعض دوسری ضرورتیں بالکل ہی محروم اور یتیم سے بھی بدتر حالت میں رہ کر انسان کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ ایک تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین اور دنیا یعنی جسم اور روح دونوں مسائل پر ایک ہی گویا اقتدار کے ذریعے سے حکومت کی جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فرض کیجئے میں صدر حکومت ہوں، میرا ایک وزیر دینیات کا وزیر ہے اور ایک وزیر دنیا کا وزیر ہے، تو میں مجبور ہوں گا کہ دونوں وزیروں کے مطالبات کو پورا کروں اور اس طرح انسان کی رعایا کی دونوں ضرورتوں کو پورا کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کس کی ضرورتیں کتنی ہیں، ان میں کیا پروپورشن ہونا چاہیے، کس فیصد سے کس کو میں کیا چیز دوں، یہ باہمی مشورے سے طے ہو سکتا ہے، لیکن جب تک انسان کی ساری ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کسی نظام حیات، کسی تصور حیات میں نہ ہو، وہ انسانیت کے لیے کامل طور سے مفید چیز نہیں سمجھا جا سکتا اور وہ ناقص ہی رہے گا۔ جب اس نقطہ نظر سے ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ کمیونزم، نہ عیسائیت، نہ بدھزم ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ اگر پوری کرتی ہیں اس نقطہ نظر سے تو وہ اسلام ہی ہے، جس میں فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ کا نمونہ کا نظریہ پیش کیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس نظریہ حیات کے پیش کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ بھی چھوڑا کہ وقت واحد میں وہ معلم روح بھی ہیں اور وقت واحد میں وہ مربی جسم بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، وہ بادشاہ بھی ہیں، وہ سپہ سالار بھی ہیں، وہ خاندان کے سرپرست، عورتوں کے شوہر، بچوں کے باپ بھی ہیں، دوستوں کے دوست بھی ہیں۔ تو اسلامی تصور حیات جو صرف نظریے پر یعنی کتاب اللہ پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس عالم کے دو قطبوں میں سے ایک قطب اگر نظریہ ہے تو دوسرا قطب ہے عمل، اور ان دونوں کی موجودگی کے باعث اس میں ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے، اس بنا پر کہ آدمی نظریے کی حد تک بہت سی باتیں کہہ سکتا ہے، تم یہ کرو، تم یہ کرو، دوسروں کو نصیحت کر سکتا ہے، لیکن جب خود عمل کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، اور اس وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا پیش کیا ہوا نظریہ قابل عمل نہیں ہے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ لہذا اسلام میں جب قرآن اور سنت دونوں کو اساس قرار دیا گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نظریے کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھا جا کر اور نظریے کو تجربے کی روشنی میں جانچ کر ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ یہی کرو اور اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر قرآن نے اسوہ حسنہ کہا تو اس کے معنی صرف یہی ہیں کہ وہ انسان کے لیے قابل عمل ہے۔ اگر میں رسول اللہ کے صرف معجزات پر بحث کروں وہ میرے لیے قابل عمل نہیں ہے، لہذا وہ نبی جس کے پاس سوائے معجزات کی کوئی چیز نہیں ہے میرے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنے۔ اس کے برخلاف وہ نبی
جو ہر چیز میں باہمی مشاورت سے اور اپنی امکانات، اپنی رعایا کے امکانات، اپنے ملک کے امکانات کے تحت فیصلے کرتا ہے اور ان کو نافذ کرتا ہے، تو وہ نبی ایک ایسی تعلیم دے سکتا ہے جو انسان کے سارے مسائل کو حل کر سکے، معقول طور پر اور قابل عمل طور پر۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیں۔ دنیا میں بہت سے دین ہیں، جیسا میں نے بھی آپ سے بیان کیا، جس سے آپ واقف ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا انتخاب کریں اور یہ معلوم کریں کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ میرا ایک ذاتی نظریہ ہے کہ دین کے معنی ہیں تصورات اور نظریات کا ایک مجموعہ جو ایک محترم کتاب پر مبنی ہوتا ہے، اور اس تعلیم کا دینے والا ایک محترم شخص، انسان ہوتا ہے، اور وہ ہمیں چند چیزوں کے ماننے کی تعلیم دیتا ہے، عقائد۔ وہ ہمیں اپنے فرائض انسانی کی ادائی کے لیے چند کاموں کا حکم بھی دیتا ہے، جسے میں عبادات کا نام دوں گا، اور اسی طرح وہ انسان کو ایک اخلاقی مجموعہ قوانین کوڈ بھی پیش کرتا ہے کہ معاشرت کی ضرورتوں کے لیے، اپنی باہمی ضرورتوں کے لیے ان قواعد پر عمل کرو۔ مزید برآں دین کے معنی میں یہ لیتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ فرقہ بازی بھی ہو، فرقے بھی ہوں۔ یہ قدیم سے ہر ملک میں، ہر دین میں آپ کو نظر آئے گا۔ اگر میری یہ تحلیل، یہ انالیسس آپ کے لیے قابل قبول ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس تاریخ کے مطابق کمیونزم بھی ایک دین ہوگا، بدھزم بھی ایک دین ہوگا، پارسیوں کا مذہب بھی ایک دین ہوگا، عیسائیوں کا مذہب ایک دین ہوگا، اسلام بھی ایک دین ہوگا۔ میں کمیونزم کو دینوں کی فہرست میں کیوں شامل کرتا ہوں؟ شاید لطیفہ آپ سمجھیں، لیکن میں سیریسلی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک دین ہے، چاہے اور دینوں کے مقابلے میں وہ زیادہ متعصب ہو۔ عام دین فرض اسلام ایک متعصب دین ہوگا، میں مانتا ہوں، لیکن وہ دوسرے دینوں کو نابود نہیں کرتا۔ وہ اپنے ملک کی رعایا میں اسے قبول کرتا ہے کہ وہ میرے دین پر عمل نہ کریں، اپنے دین پر ہی باقی رہیں، اس دین کی تعلیم پائیں، اس دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں، اس دین کے احکام کے مطابق عبادت کریں وغیرہ۔ چاہے یہ چیز مثلاً کمیونزم میں نہ ہو، وہ سارے دینوں کو ممنوع قرار دیتا ہے سوائے اپنے دین کے، حتیٰ کہ میں اگر اس کا دین نہ قبول کروں، صرف ماتحتی قبول کروں، تو وہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اپنے عقائد اپنے بچے تک بھی ٹرانسفر نہ کر سکوں۔ ان حالات میں جب کمیونزم بھی ایک دین ہے، بدھزم بھی ایک دین ہے، اور دوسرے ادیان جن سے آپ واقف ہیں وہ بھی دین ہیں، تو ہم مقابلہ کر کے دیکھیں کہ ان دینوں میں اسلام کی یا کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ کمیونزم کے دین کے متعلق میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اسے اپنے ماضی کی فکر نہیں ہے، کس نے اسے پیدا کیا اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا اس سے بھی اس کو دلچسپی نہیں ہے۔ اور یہ سوالات اگر میرے دل میں پیدا بھی ہوں کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، مرنے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا، تو میرے دل میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ عقائد، عیسائیت کے عقائد موجود ہیں، کمیونزم میں بھی کچھ عقائد پائے جاتے ہیں۔ مثلاً کمیونزم میں یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ ایک غیر موجود چیز ہے، مثلاً یہ کہ کوئی خالق اس کائنات کا نہیں ہے، یہ کہ مرنے کے بعد وجود کا اختتام عمل میں آتا ہے، کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی وغیرہ۔ چند پازیٹیو عقائد ان کے ہاں بھی موجود ہیں۔ عبادتیں بھی ہیں کمیونزم میں۔ 1 نومبر کو ریڈ اسکوائر میں جو تقریب ہوتی ہے وہ دینی اہمیت رکھتی ہے، چنانچہ
ایک لطیفے کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پیرس میں ایک روسی لڑکی حال میں مسلمان ہوئی اور اس نے بیان کیا کہ میری پیدائش ماسکو میں ہوئی اور میری تربیت ایک کمیونسٹ کے طور پر ہوئی، اور میں سمجھتی تھی کہ واقعی سارے دین ایک لغو چیز ہیں، اور جیسا کارل مارکس نے کہا ہے وہ انسانیت کے لیے ایک افیون اور صلح دینے والی چیز ہے۔ ایک دن 1 نومبر کو وہاں جو تقریب ہوتی ہے کمیونزم کی عید کے لیے، میں ریڈ اسکوائر میں موجود تھی اور اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈالے ہوئے ڈسٹریکشن کے ساتھ اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک آیا کہ پولیس کا جوان آیا اور میرے ہاتھ پر زور سے مارا، ادب سے رہو۔ اس دن سے میرا ایمان ختم ہو گیا۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ دین ایک لغو چیز ہے، اور یہ بھی تو ایک دین ہی ہے کہ آدمی کو تماشا دیکھنے کے وقت بھی ادب سے رہنا چاہیے۔ دین بھی یہی کہتے ہیں، اللہ کے سامنے اگر سر جھکاؤ تو اس وقت ادب سے رہو۔ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ پھر میں مختلف کمیونسٹ ممالک میں گئی تاکہ یہ معلوم کروں شاید میرے وطن میں کمیونزم، حقیقی کمیونزم باقی نہیں ہے، دوسری جگہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ ہر جگہ یہی نظر آ رہا، کوئی فرق نہیں۔ اس وقت میں نے مختلف مذہبوں کا مطالعہ کیا اور بالآخر نتیجے پر پہنچی کہ کوئی دین قابل عمل ہے جس میں جسم اور روح دونوں کی پرورش ہو سکتی ہے تو وہ اسلام ہے۔ آج وہ لڑکی صرف 2 سال کی تعلیم کے بعد اس قابل ہو چکی ہے کہ عربی میں جو ریاض الصالحین نامی نبوی کی کتاب 700 صفحوں کی مطبوعہ ہے، اس نے اس کا ترجمہ ابھی 2 ہفتے ہوئے فرانسیسی میں مکمل بھی کر لیا۔ غرض کمیونزم میں بھی عقائد پائے جاتے ہیں، عبادتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ عبادتوں میں صرف ریڈ اسکوائر کی تقریب ہی نہیں ہے، جو کمیونسٹ انگلستان جاتا ہے وہ کارل مارکس کی خبر کی کہ حج کے لیے ضرور جاتا ہے، یہ ان کا دین ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں عقائد اور عبادات کے ساتھ ساتھ فرقہ بازی بھی ہوئی ہے، جس طرح مسلمانوں میں، جس طرح عیسائیوں میں ہے۔ ان کے ہاں بھی ماؤٹ سیٹن کی کمیونزم اور ٹیٹو کی کمیونزم اور ڈیویشنزم کی کمیونزم اور یورپین کمیونزم، غرض ان کے ہاں بھی فرقہ بندی ہو چکی ہے، جن میں آپس میں اتنا ہی شدید اختلاف ہے جتنا مثلاً بدقسمتی سے مسلمانوں میں شیعہ اور سنی میں یا عیسائیوں میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں پایا جاتا ہے۔ ایک دوسرا دین لیجیے جو غالباً دنیا کے دینوں میں سب سے قدیم ہے، وہ پارسیوں کا مذہب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پارسی اپنے عبادت میں آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ بظاہر ایک لغو چیز نظر آئے گی کہ میری ہی پیداوار کو میں اپنا پیدا کرنے والا سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہوں، لیکن پارسیوں میں بھی انسانی عقل ہے، وہ بھی میرے ہی طرح سے انسان ہیں۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سب کے سب پاگل اور مجنون ہیں۔ ذرا اگر ہم غور کریں اور سمپتھیٹک طور سے غور کریں تو نظر آئے گا کہ آگ کی پرستش ایک رمز ہے، ایک سمبل ہے، ایک عمیق تر آئیڈیا کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے۔ جس زمانے میں یہ دین پیدا ہوا اس وقت انسان نے پہلی دفعہ آگ جیسی قوی چیز کو اپنے قابو میں لا لیا تھا۔ اس سے پہلے آگ ایک irresistible چیز تھی، جو اس کے قریب جاتا وہ انسان کو جلا دیتی وغیرہ۔ اس زمانے میں جب انسان نے معلوم کر لیا کہ آگ پر کس طرح قابو پائے، کس طرح اس کو جلائے، کس طرح اس کو بجھائے، کس طرح اس کو محفوظ رکھے، تو اس وقت اس نے خیال کیا کہ ہمارے خالق اور ہمارے خدا کی حمد و ثنا کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو براہ راست یا بالواسطہ۔ بالکل اسی طرح مثلاً اگر میں یہ کہوں کسی پینٹر سے کہ تم بڑے باکمال مصور ہو تو اسے خوش لگے گا اور وہ خوش ہو جائے گا، لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، میں اس سے مخاطب بھی نہیں ہوتا، اس سے واقف بھی نہیں ہوں، لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویر کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں
کیا خوب تصویر بنائی، کیا خوب تصویر ہے، تو اس لفظ پر اسے اتنی ہی خوشی ہوگی جتنا اس لفظ پر کہ تم ایک ماہر مصور ہو۔ دوسرے الفاظ میں کسی کی تعریف براہ راست بھی ہو سکتی ہے، بالواسطہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس تصور کے تحت پارسیوں نے خیال کیا اگر میں کہوں اے قوت والے پروردگار میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، یہ بھی ممکن ہے، لیکن اگر اس کی قوت کے قوی ترین، بہترین، اہم ترین مظاہرے کا میں احترام کروں تو وہ بھی اسی خدا کی حمد و ثنا سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے انہوں نے انتخاب کیا آگ کا بنسبت کسی دوسری مخلوق کے۔ منشا یہ تھا کہ خدا کی قوت کا جو سب سے بڑا مظاہرہ ہے میں اس کو رمز بناتا ہوں اپنے خدا کے لیے۔ ہندوؤں نے گائے کی پرستش کی، اس کا منشا بھی یہی تھا، لیکن انہوں نے خدا کی ایک دوسری صفت کا انتخاب کیا اور وہ صفت تھی مرحمت۔ چنانچہ جس زمانے میں ہندوستان میں ہندوؤں نے گائے کو ساد لیا، ڈومیسٹیکیٹ کر لیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہی وہ مخلوق ہے جو سر تاپا میرے لیے مفید ہے۔ میں اس کا گوشت کھا سکتا ہوں، میں اس کا دودھ پی سکتا ہوں، میں اس کو کھیت میں ناگر کرنے کے لیے لگا سکتا ہوں، میں اس کی پیٹھ پر بوجھ لاد کر ٹرانسپورٹ میں سہولت حاصل کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ اس کے گوبر کو بھی جلا کر ایندھن بنا سکتا ہوں۔ غرض سر تاپا وہ ایک مفید چیز ہے۔ تو اس نے خدا تعالیٰ کی مہربانی اور خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کے لیے اس چیز کو بطور رمز اختیار کیا اور اس کی پوجا کرنے لگے، اس کا احترام کرنے لگے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذہبوں میں رمز کے ذریعے سے کسی نہ کسی چیز کو منتخب کر لیا جاتا ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں، پہلے یہودیوں کا ذکر کروں، یہودیوں کے ہاں جب عبادت ہوتی ہے تو وہ توریت کے کچھ حصے آواز سے پڑھتے ہیں۔ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سیناگوگ میں اور ان کا جو ریبی ہے وہ توریت کو میز پر رکھ کر اپنے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہے، آدھ گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، پھر اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی اور چیز وہاں نہیں ہوتی۔ بظاہر کوئی خاص اس میں چیز نظر نہیں آتی، لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی ایک رمز ہے، بہت گہرا رمز ہے۔ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ میں اندھا ہوں جو خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس اندھے پن کے باوجود میں اپنے خدا سے محبت کرتا ہوں، میں اسی خدا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کیسے جاؤں؟ مجھے راستہ نہیں معلوم۔ کسی اندھے کو ایک دور دراز اور دشوار گزار راہ پر رہنمائی کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ بآواز بلند اس سے کہا جائے آگے بڑھو، دائیں طرف مڑو، بائیں طرف مڑو، آگے چلو، فلاں چیز سے بچو، فلاں چیز کرو۔ غرض آواز کے ذریعے سے یا قول کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ یہودی بھی مسلمانوں ہی کی طرح سے توریت کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ ہمیں ہمارا محبوب اپنی مہربانی اور شفقت سے اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے۔ یہ ہے رمز توریت کی تلاوت کا۔ عیسائیوں کے ہاں آئیے، ان کے ہاں بھی چونکہ وہ یہودیت ہی کا ایک بچہ ہے، انجیل کی تلاوت ہوتی ہے اسی مفہوم میں، انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کے ہاں ایک مزید چیز بھی ہوتی ہے، خاص کر کیتھولک فرقے میں، اور وہ چیز کہلاتی ہے کمیونین۔ آپ میں سے شاید کم لوگوں کو واقفیت ہوگی، اس لیے تھوڑی سی میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ عبادت کے بعد پادری جو ان کی نماز کا امام ہوتا ہے، حاضرین کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیتا ہے اور شراب کے چند گھونٹ، روٹی کو کھا کر شراب کے چند گھونٹ پی لیں تو تصور یہ ہوتا ہے کہ میں خدا بن گیا۔ یہ تصور ہے۔ اس رمز پر
انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ کو جب قید کیا گیا اور انہیں سولی پر چڑھایا جانے والا تھا تو آخری کھانے کے وقت عشاء ربانی لاسٹ سپر کے وقت وہ بہت ہی متاثر حالت میں تھے. ان کے ساتھ ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک روٹی اٹھاتے ہیں اور دیتے ہیں اپنے سامنے کے لوگوں کو, کھاؤ یہ میرا وجود میرا جسم ہے. پھر ایک پیالی اٹھا کر یا ایک گلاس اٹھا کر دیتے ہیں, پیو یہ میرا خون ہے. یہ حضرت عیسیٰ کے فقر کلمے الفاظ عیسائیوں کے ہاں بے حد ہی معزز محترم اور عزیز ہیں. اس کو بیک گراؤنڈ بنا کر اس پر اپنے سمبل کی بنیاد رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس روٹی کو کھاؤں جو پادری مجھے دیتا ہے اور ان خطرہ شراب کو پیوں جو پادری مجھے دیتا ہے تو میں حضرت عیسیٰ کا جسم اور حضرت عیسیٰ کا خون بن جاتا ہوں, چونکہ وہ خدا ہیں لہذا میں بھی خدا بنتا ہوں. یہ ہے ان کا رمز. رمز کو چاہے آپ قبول کریں یا نہ کریں لیکن رمز کو سمجھنا چاہیے. لہذا ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بننے کی خواہش پائی جاتی ہے. بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں الگ چیز ہے, لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا بن جائیں. ان حالات میں آپ مقابلہ کیجئے اسلام کے رمز کی جو خدا کے موجود ہونے کا گویا کی نشاندہی کرتی ہے. ہم نے ابھی دیکھا کہ دنیا کے مختلف مذہبوں میں, سب تو میں نہیں کہتا, بہت سے مذہبوں میں خدا کی بے شمار صفتوں میں سے ایک صفت کو لے لیا جاتا ہے اور اس کو رمز بنا کر خدا کی حمد و ثنا کی جاتی ہے, خدا کی عبادت کی جاتی ہے. مثلا پارسیوں کے ہاں خدا کی قدرت اس کو رمز بنایا گیا ہے. ہندیوں میں خدا کی مرحمت اور احسان اس کو رمز بنایا گیا ہے. لیکن خدا کی بہت سی صفتیں ہیں. مسلمانوں کے ہاں بھی ایک رمز ہے, مادی رمز. خدا مادے سے بالا چیز ہے, لیکن خدا کی موجودگی کے اظہار کے لیے مسلمانوں نے بھی ایک مادی چیز کا انتخاب کیا جو خدا کی ایک صفت کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ اس سے بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے, اور یہ ہے اللہ کا گھر, بیت اللہ. گھر کے ساتھ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا گھر کا مالک اپنے تمام صفات کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنے جو بھی قیمتی چیزیں ہیں مثلاً وغیرہ ان تمام کے ساتھ اس مکان میں موجود ہے. اور اس انتخاب میں ہمیں مالک مکان کی تصویر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ مسلمانوں کا رمز ہے خدا کی موجودگی کا اظہار کرنے کے لیے. خدا جو ہر جگہ موجود ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کا مظاہرہ کرنے کے لیے کسی رمز کے انتخاب کی ضرورت تھی, اور اس کے لیے اسلام میں خدا کا گھر ایک منتخب کیا گیا. یہ بتانے کے لیے نہیں کہ خدا اس چھوٹی سی کوٹری کے اندر رہتا ہے, بلکہ ایک رمز کے طور پر کہ ہم خدا کے گھر کی طرف اپنے آپ کو اپنی اطاعت کے مظاہرے کے لیے گراتے ہیں. ایک طرف یہ چیز. دوسری طرف یہ پیش نظر رکھیے کہ اسلام کی اس عبادت میں اول تو رمز اختیار کیا گیا گھر کا, اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. اس نماز کو اگر ہم مقابلہ کریں دیگر ادیان کی عبادتوں سے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ عبادت ایک طرح سے سنتھیسس ہے, مجموعہ ہے اوروں کی ساری عبادتوں کا. یعنی ہم سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, یہ گویا پارسیوں اور ہندیوں کے طریقۂ عبادت یعنی اللہ کی حمد کریں اس کی نعمتوں کے لیے ہم بھی کرتے ہیں, لیکن بالواسطہ کی جگہ سے براہ راست اور خدا کی ساری نعمتوں کا اور خدا کی ساری صفتوں کا رب العالمین کے طور پر صرف میرا ہی نہیں ساری کائنات کا رب ہے, اس طرح ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح ہم یہودیوں کی طرح بھی عبادت کرتے ہیں, یعنی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے راستہ بتاتا ہے, ہمارے محبوب
اور ہمیں نظر نہ آنے والے رب کی طرف جانے کے راستے پر۔ اسی طرح ہماری اس عبادت میں عیسائیوں کے کمیونزم کے بھی مشابہ ایک چیز ہمیں ملتی ہے، اور وہ ہے ہمارا التحیات۔ اب واقف ہیں التحیات ایک خلاصہ ہے معراج مبارک کا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس حضرت القدس کے پاس پہنچے تو آپ نے، جیسا کہ انسانی معاشرے میں رائج ہے کہ چھوٹا شخص بڑے شخص کو پہلے آداب بجا لاتا ہے اور بعد میں بڑا شخص مہربانی سے جواب دیتا ہے، تو آپ نے کہا تحیات للہ، میرے آداب، میرا سلام میرے رب اللہ کے لیے ہے۔ تو خدا اس کا جواب دیتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مہربانی کو رسول اللہ اپنی ذات کے لیے مختص کر سکتے تھے، لیکن وہ رؤوف و رحیم ذات تھی، اس نے ہم گناہ گاروں کا بھی خیال کیا اور فوراً اس میں اضافہ کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ لہذا مسلمانوں نے اس رمز کا کہنا چاہیے انتخاب کیا خدا سے تقرب کی علامت کے طور پر۔ سلام اسی وقت ہوتا ہے، سلام کا تبادلہ اسی وقت ہوتا ہے جب سلام کرنے والا اور جسے سلام کیا جائے دونوں آمنے سامنے موجود ہوں۔ تو مسلمانوں میں یہ امبیشن تو نہیں ہے کہ وہ خدا بن جائیں، لیکن یہ تمنا ضرور ہے کہ خدا سے قریب ہو جائیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے التحیات کو بطور رمز اختیار کیا۔ ان حالات میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی عبادت سارے دینوں کی عبادتوں کا سنتھیسس ہے، لیکن میں ایک قدم اور آگے بڑھوں گا۔ سارے دینوں یعنی انسانی دینوں ہی کا وہ خلاصہ نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کی عبادتوں کا بھی خلاصہ ہے۔ اس معنی میں جیسا کہ ایک آیت میں ذکر آیا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر، جبال، بہت سی چیزوں کا ذکر کر کے کہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک آیت میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان کی عبادت کیا ہے۔ عبادت کا لفظ ماخوذ ہے عبد سے، یعنی غلام سے، بندے سے۔ غلام کا فریضہ یہی ہے کہ مالک جو حکم دے اسے بجا لائے۔ جیسا انگریزی مسئلہ ہے دے آلسو سرو ہو اونلی اسٹینڈ اینڈ ویٹ۔ جس شخص کو، جس غلام کو آقا جس چیز کا حکم دے وہ بجا لانا ہی اس کی عبادت ہے اور اس کی اطاعت ہے۔ تو ساری کائنات ہم تین چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات۔ جمادات ہم دیکھتے ہیں کہ غیر متحرک رہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے ان کو حکم دیا ہے کہ بے حرکت مقیم رہو۔ قوموا للہ قانتین کا حکم ان کو دیا گیا ہے کہ تم بے حرکت اللہ کی عبادت کے لیے حاضر رہو۔ اس کی ایک ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے مثلا ہم پہاڑ کو لیتے ہیں۔ پہاڑ کا کام یہ ہے کھڑے رہے، کوئی حرکت نہ کرے۔ مسلمان بھی اپنی نماز کا پہلا جز کھڑے ہو کر حالت قیام سے شروع کرتا ہے۔ قوموا للہ قانتین، یہ پہاڑوں یعنی نباتات کی عبادت کو اسلامی عبادت میں سمونا ہے۔ دوسرا جز میں لیتا ہوں حیوانات کا۔ ممکن ہے آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو، دیکھیے سارے حیوانات رکوع کی حالت میں ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے سدا رکوع کی حالت میں رہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، مسلمانوں نے اپنی عبادت میں سارے حیوانات کے طریقۂ عبادت کو بھی سمجھ لیا۔ اب رہے نباتات، آپ جانتے ہیں کہ ان کے منہ، ان کی جڑیں ہیں جو سدا زمین پر پڑی ہوئی سربت سجود ہیں۔ سارے نباتات ہمیشہ حالت سجود میں ہیں۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم جمادات کی طرح، حیوانات کی طرح، نباتات کی طرح سے بھی عبادت کرو۔ لہذا اسلامی عبادت ایک سنتھیسس بن جاتا ہے
نہ صرف سارے انسانی ادیان کی عبادتوں کا بلکہ سارے کائنات کی عبادتوں کا بھی۔ ان حالات میں سوچنے والا بآسانی مقابلہ کر کے انتخاب کر سکتا ہے کہ کون سا دین بہتر ہے، وہ دین جس میں صرف خدا کی ایک صفت کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، یا وہ دین جو خدا کی ساری صفات کا لحاظ کر کے اس کے مطابق مختلف طریقوں کی عبادتوں کو جمع کر کے خدا کی عبادت بجاتا ہے۔ دینوں میں جیسا میں نے ابھی آپ سے بیان کیا، عبادتوں میں حج بھی ہے۔ حج پر چند الفاظ میں بیان کروں گا، وقت کی کمی کے باعث 2-4 لفظ ہی۔ حج دنیا کے سارے دنوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ان کے مقصد مختلف ہیں۔ کبھی تو کسی مقدس آدمی کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے، کبھی خدا کی پیدا کردہ چیزوں میں سے جو عجیب حیرت انگیز ہمیں نظر آتی ہیں اس کا ہم انتخاب کرتے ہیں، کبھی ایسی مقام کا انتخاب کرتے ہیں جہاں کوئی خارق العادت چیز، جو غیر معمولی چیز کسی وقت وجود میں آئی ہو، اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کا مظاہرہ دوبارہ بھی ہو، میں اس سے استفادہ کروں۔ مثلا عیسائی اٹلی جاتے ہیں، ویٹیکان کا حج کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مقدس آدمی سینٹ پیٹر کی وہاں قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ کی قبر کی بھی وہ زیارت کرتے ہیں، لیکن ایک طرح سے وہ نظری بن جاتی ہے کیونکہ ان کی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ اب اس قبر میں نہیں ہیں، وہ آسمان پر جا چکے ہیں۔ پھر بھی اس خالی قبر کی وہ زیارت کرتے ہیں، یہ ان کا ایک مقدس ترین گویا عمل ہے عبادت کا۔ ہندوؤں کے ہاں آپ جانتے ہوں گے کہ دریائے گنگا کے منبع کی یا گنگا جمنا کے سنگم کی الہ آباد میں اور اسی طرح کے مظاہر قدرت کی زیارت کرنا ایک بہت مقدس عبادت کا عمل سمجھا جاتا ہے، اور اس کے باعث ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ مسلمانوں نے اس طرح کی کسی چیز کا انتخاب نہیں کیا حج کے لیے، انہوں نے انتخاب کیا خود اللہ کے گھر کا۔ ہم خدا کی کسی مظاہرے کی دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، خود خدا کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ایک تماشے کے طور پر دیکھیں، بلکہ اپنی اطاعت کا اظہار کرنے، اطمینان دلانے اور بیعت کرنے کے لیے۔ وہ کس طرح؟ اللہ کے بہت سے نام ہیں، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، لیکن خدا کے ان ناموں میں سے جو نام انسان اور خدا کے تعلقات کا سب سے بہتر مظاہرہ کرتا ہے وہ ہے لفظ ملک، بادشاہ۔ بادشاہ کے پاس ساری قوتیں ہیں اور مجھ غلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب سے کمزور ہوں۔ جب ایک مرتبہ اس اصطلاح کا انتخاب کر لیا گیا تو انسانی معاشرے کی ضرورتوں کے لیے اس کے سارے نتائج کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ سے کیا مراد ہے؟ ہم جانتے ہیں بادشاہ کے پاس ایک تخت ہوتا ہے، اللہ کے تخت عرش کا قرآن ذکر کرے گا، ذو العرش المجید۔ بادشاہ کے پاس فوجیں ہوتی ہیں، قرآن اس کو بھی قبول کرے گا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے پاس خزانے ہوں گے، وہ بھی قرآن قبول کرے گا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس بادشاہ کے پاس بھی ملک ہوگا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جب ملک بہت وسیع ہو تو بادشاہ کے لیے ایک پائے تخت، ایک دارالسلطنت کی ضرورت ہوگی، ایک میٹروپولس کی۔ میٹروپولس کا لفظ کے لفظی معنی ہیں شہروں کی ماں۔ آپ جانتے ہیں کہ ام القریٰ کا لفظ قرآن مجید میں
مکہ معظمہ کے لیے کئی بار استعمال ہوا ہے. جانے مکہ میٹروپولس ہے، پائے تخت ہے، دارالسلطنت ہے اللہ کی سلطنت کا. جب پائے تخت بھی معین ہو جائے تو ضرورت ہوگی کہ وہاں بادشاہ کا قصر شاہی محل بھی ہو. بیت اللہ الحرام اللہ کا گھر بھی وہاں ہے. جب کسی ملک میں بادشاہت کا نظام رائج ہو تو ہم جانتے ہیں کہ ملک کی رعیت کے اہم افراد بطور نمائندہ پائے تخت کو جا کر بادشاہ کے محل کے سامنے حاضر ہو کر بادشاہ کے دست راست پر بیعت کرتے ہیں اور اسے اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم تیری اطاعت کریں گے. خدا کی سلطنت، خدا کے سلطنت کا پائے تخت اور اس پائے تخت میں خدا کا گھر، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں. خدا کا داہنا ہاتھ یہ حدیث میں آیا ہے. چنانچہ ایک حدیث جسے کم سے کم 5 صحابیوں نے جس کی روایت کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض. حجر اسود جو مکے میں کعبے میں ہے وہ اللہ کا داہنا ہاتھ ہے زمین کے لیے. چنانچہ اللہ کے داہنے ہاتھ کی اس نشاندہی، اس رمز پر ہم اپنا ہاتھ رکھ کر اظہار بیعت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے، اس کی اطاعت کرنے کا یقین دلاتے ہیں. چنانچہ اس عمل کو کہ حجر اسود پر ہم اپنا ہاتھ رکھیں، ہمارے فقہا 2 الفاظ سے، 2 اصطلاحوں سے اس کا ذکر کرتے ہیں. کبھی اسے کہتے ہیں استلام، جس کے معنی ہے حاصل کرنا، ٹو obtain something، یعنی ایک کانٹریکٹ کو ہم حاصل کرتے ہیں. دوسرا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں بیعت کا بھی، یعنی ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اور اس کے معاوضے میں اللہ ہمیں کوئی اور چیز دیتا ہے، اپنی رضامندی یا کوئی اور چیز. اس کے بعد ہم طواف کرتے ہیں. طواف کیا چیز ہے؟ ٹو ماؤنٹ دی گارڈ، کسی مکان کی حفاظت کے لیے ہم 24 گھنٹے سنتری کی طرح سے اس کے اطراف گھومتے رہیں. یہ اعزاز صرف انتہائی قابل اعتماد فرد ہی کے سپرد کیا جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ کی جان اور مال اس سنتری کے رحم پر ہوتی ہے. اس رمز کی روشنی میں آپ دیکھیے، ہم اللہ کے گھر کا طواف کے ذریعے سے دورہ کرتے رہتے ہیں، چکر کاٹتے رہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہماری بیعت کو قبول کر کے، ہم پر اعتماد کر کے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کے گھر کی ہم حفاظت کریں، اور دیگر غیر مطیع، نافرما بردار اور باغی لوگوں کو نہیں، انتہائی قابل اعتماد اور مخلص رعیت ہی کو یہ اعزاز بخشا جاتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کو ملک کہا تو اس ملک کا جو مفہوم ہے انسانی معاشرے میں، اس کا لحاظ رکھ کے کیا اور اس کی ضرورتیں اس میں پوری کی گئی ہیں. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ حج قابل ترجیح ہے یا وہ حج جو کسی اللہ کی نعمت یا قدرت کے مظاہرے کے طور پر کیا جاتا ہے. غرض یہ چند چیزیں تھیں. ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کے باعث میں اس میں مزید اضافہ نہیں کر سکتا، اور بہت ہی ادب سے میں معافی چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے رخصت حاصل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ ایک اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے. آج جناب اے کے بروہی تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازیں. جناب اے کے بروہی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے جو چند کلمات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کے بعد میں یہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ ایک دوسری تقریر آپ کے سامنے کروں. اگر کچھ وقت ہے تو اس کا موزون طریقے استعمال کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوالات کرنے کی اجازت ہو.
تو میں اسی لیے صاحبان کو درخواست کرتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی سوال ہو کہ 5-10 منٹ میں آپ پوچھنا چاہیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سوالات کا جواب دے دیں۔ میں تو ویسے پاکستان کا باشندہ ہوں، جب آپ بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔